بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کنز الدقائق۔ کنز الدقائق فقہ کی ایک اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب تعبیر و عبارت کے لحاظ سے، اپنے الفاظ اور فصاحت و بلاغت اور ایجاز کے اعتبار سے ایک اہم کتاب ہے۔ فقہ ایک انتہائی اہم علم ہے جو دراصل قرآن و حدیث ہی کا احکامی خلاصہ ہے۔ فقہ عربی زبان کے اندر فہم، سمجھداری اور ذہانت کو کہتے ہیں، لہٰذا فقیہ ایسے شخص کو کہیں گے جو ذہین ہو، فطین ہو، سمجھدار ہو۔ لفظ فقہ باب سامعہ سے فاقیہ یفقہ سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ اس آیت میں نفقہ باب سامعہ سے سمجھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا فقیہ ایسے شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے والا ہو۔ اور لفظ فقہ باب کاروما سے جاننے کے معنی میں آتا ہے، جبکہ باب فاتحہ سے پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ فقہا بھی قرآن و حدیث کے الفاظ میں چھپی حقیقتوں کو پھاڑ کر واشگاف اور واضح کرتے ہیں، اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ فقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی الگ علم نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح اور تعبیر کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکام اور سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح اور اجاگر کیا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے گا کہ جیسے زمین کھود کر یا اسلوب جدید میں بورنگ کے ذریعے پانی کو زمین کی چھپی پاتال سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہے بورنگ اور جدید ذرائع کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، نہ کہ نئے سرے سے اس کی تخلیق یا پیدائش ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح فقہ بھی کسی نئے علم کا نام نہیں ہے، قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی الگ علم کا نام نہیں، بلکہ وہ مسائل اور احکام جو قرآن و سنت میں جا بجا بکھرے پڑے تھے اور سطحی علم رکھنے والے کی نظر سے پوشیدہ تھے، فقہا نے ان احکام و مسائل کو ظاہر کیا ہے، تخلیق نہیں کیا۔ اب آتے ہیں فقہ کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں فقہ کا لفظی مفہوم خاص حد تک محدود نہیں تھا، جیسا کہ آج کل محض نکاح، طلاق، بیع، میراث وغیرہ کی تفصیلات جاننے کو فقہ کہا جاتا ہے، بلکہ قرون اولیٰ میں راہ آخرت کا علم، آفات نفسانی، اعمال کی خرابیوں کے اسباب اور ان کی وجوہات کو جاننے اور معلوم کرنے، دنیا کو حقیر اور آخرت کو بڑی شے سمجھنے، خوف خدا کے دل پر غالب آنے کا نام فقہ تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یوں کی ہے ہوا معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ فقہ دراصل نفس کا ان چیزوں کے جاننے اور پہچاننے کا نام ہے جو نفس کے لیے، انسان کے لیے مفید ہیں اور جو نقصان دہ ہیں۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں مسئلے میں فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنی آنکھ سے فقیہ دیکھا بھی ہے؟ اور فرمایا انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بدینہ المداوم علی عبادت ربہ الورع الکاف عن اعراض المسلمین العفیف عن اموالہم الناصح لجماعتہم، کہ فقیہ تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہو، آخرت کا طلبگار ہو، دین میں بصیرت رکھنے والا ہو، اپنے رب کی عبادت پر ہمیشگی کرنے والا ہو، تقوی والا ہو، مسلمانوں کی عزتوں کا محافظ ہو اور ان کے مالوں میں ناحق ہاتھ ڈالنے سے بچتا ہو اور تمام کے تمام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ تو اس تعریف کی روح سے فقہ میں 3 قسم کے احکام شامل ہو گئے۔ ایک وہ احکام جن کا تعلق باطنی اخلاق و عادات سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، نیت کو خالص رکھنا وغیرہ، جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے۔
نمبر 2 وہ احکام جن کا تعلق عقائد سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور توحید پر ایمان رکھنا اور رسالت و معاد پر ایمان رکھنا وغیرہ، جس کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ احکام جن کا تعلق بندے کے ظاہری اعمال سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جس کو علم الفقہ بھی کہتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے فقہ کا موضوع عقائد اور تمام ظاہری و باطنی اعمال کا مجموعہ ہے۔ عہد رسالت کے بعد جب اسلام کی فتوحات دنیا میں پھیلی اور بڑے بڑے متمدن ممالک اسلام کے زیر حکومت آئے، دوسری قوموں کے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی اور نت نئے حالات و مسائل سامنے آئے، جن کا جواب دلیل و تفصیل کے ساتھ دینا فقہا پر لازم ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں مذکورہ تینوں قسم کے احکام و مسائل میں دلائل اور متعلقہ مباحث کا بھی اضافہ ہوتا گیا، تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ آسانی اور سہولت کے لیے تینوں قسموں کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز مرتب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح علم فقہ 3 علوم میں تقسیم ہو گیا، ہر علم کا الگ الگ نام رکھ دیا گیا۔ چنانچہ عقائد کو علم الکلام کے نام سے، علم ظاہری اعمال کے احکام کو علم فقہ کے نام سے علم الفقہ، اور باطنی اعمال سے متعلقہ چیزوں کو علم تصوف کا نام دے دیا گیا۔ یہ تو تھی قرون اولا اور متقدمین فقہا کے نزدیک فقہ کی تعریف، لیکن متاخرین جو تھے، متاخرین فقہا، ان کے نزدیک علم فقہ کی تعریف، علم فقہ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المقتصب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی فقہ ان فروعی احکام کے جاننے کا نام ہے جو ادلہ تفصیلی سے مستنبت ہوں۔ علم فقہ کا موضوع کسی علم میں جس چیز کے حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے وہی اس چیز کا موضوع ہوتی ہے۔ مثلا علم طب میں بدن انسانی کے ان عادات سے بحث کی جاتی ہے جن کا تعلق اس کی صحت اور بیماری سے ہے، اس لحاظ سے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے۔ اسی طرح علم فقہ میں چونکہ انسان کے ظاہری اعمال کی کچھ صفات سے بحث کی جاتی ہے، کچھ احکام سے بحث کی جاتی ہے، لہٰذا علم فقہ کا موضوع انسان عاقل بالغ کے ظاہری افعال ہے۔ یہ علم فقہ کی جدید اصطلاحی تعریف کی روح سے ہے جو علم کلام اور باطنی اعمال و اخلاق کو شامل نہیں۔ یہ تھا علم فقہ کا موضوع۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے علم فقہ کی لغوی تحقیق، لغوی معنی، علم فقہ کا اصطلاحی معنی، متقدمین کے نزدیک، متاخرین کے نزدیک کیا ہے، اس کی تفصیلات کو پڑھا ہے کہ علم فقہ کا معنی سمجھنا، علم فقہ کی اصطلاحی تعریف متاخرین کے نزدیک خاص ہے اور متقدمین کے نزدیک عام ہے، جس کے اندر تینوں قسم کے علوم یعنی علم تصوف، علم عقائد اور علم فقہ شامل ہیں، جبکہ متاخرین کے نزدیک علم فقہ الگ علم ہے، علم تصوف الگ ہے اور علم عقائد الگ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔